جس کو ہو پاکستان سے پیار اس کو کیوں نہ ہو پیور پاکستانی کوزین سے پیار۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے چکن ٹکا، اسپائسی چکن ٹکا بتاؤں گی، وہ بھی بہت آسان طریقے۔ جب آپ کہیں بھی کسی سے ملنے جاؤ تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا آپ جاب کرتی ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں، میں جاب نہیں کرتی ہوں، میں فل ٹائم ڈیوٹی کرتی ہوں۔ تو یہ فل ٹائم ڈیوٹی کیا ہے یہ آج آپ کو بتاتی ہوں، تو بنے رہیں، جلدی سے فالو اور لائک دبا دیں۔ جی جناب، جب بھی میں کہیں بھی جاؤں، کہیں کسی سے ملوں تو پہلا کوسچن ضرور ہوتا ہے کہ آپ جاب کرتی ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں، کیونکہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے نہیں کہنے میں، کیونکہ مجھے جو سہولت لگا میں نے وہی کیا۔ میں نے اپنے بچوں میں اور جاب میں سے میں نے بچے کو چوز کیا۔ بچوں کو اس لیے چوز کیا کہ مجھے لگتا ہے، یہ میری سوچ ہے، کوئی اگر اس سے اختلاف کر سکتا ہے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جو ماں گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے نا، وہ باہر رہ کے اس میں کمی بیشی ضرور ہو جائے گی اس کی پرورش میں۔ وہ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ وہ اس طریقے سے دیکھیں، آپ 9 to 6 تک جاب کریں گے، اس بیچ میں آپ کا بچہ اسکول جائے گا، اسکول سے گھر آئے گا، گھر آنے کے بعد وہ چاہے کچھ غلط کام کرے یا نہ کرے، مگر ایک کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو دماغ میں بچے کا یہی ہوگا کہ ماں تو ہے نہیں، تو آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے، چاہے آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے بہت سارے لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور بچہ کس سے بات کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے چیٹ کر رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اور آپ جب 6 بجے کے بعد تھک ہار کے گھر آؤ گے تو آپ کو کھانا بنانا یا کھانا بچوں کو دینا یا ہسبینڈ کو بھی لک آفٹر کرنا، اس کے یہ تمام مصروفیت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح سے دیکھ بھال کر پاؤ گے؟ آئی تھنک نو، کیونکہ آپ خود اتنا تھکے ہوئے ہوگے آفس کے اسٹریس لے کے، یا کہیں بھی کام کر رہے ہوں پارٹ ٹائم، اتنا اسٹریس لے کے آپ گھر آؤ گے تو آپ کیا اپنے بچوں کو دیکھو گے یا اس کو پوچھو گے کہ آپ نے بیٹا سارا دن کیا کیا؟ تو یہی تھاٹس نے مجھے جاب کرنے سے روکا، کہ مجھے ایک خوشی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیا ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اسکول لے کے جاتی تھی، پھر دوپہر کو گھر لے کے آئی اسکول سے، پھر کھانا شانا کھلایا، اور پھر بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم یوز کیا۔ اور آپ کہیں گے کہ میں نے پھر جاب کے پرپس سے کیا کیا؟ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ گھر سے باہر جا کے ہی جاب کرو۔ آج کل تو انٹرنیٹ میں اتنی ساری آن لائن کام بھی ہوتے ہیں جو آپ گھر بیٹھے اپنے مطابق کر سکتے ہو، جیسے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو گئی، اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے، بہت کچھ ہے سوشل میڈیا میں، آپ وہ کر سکتے ہو۔ تو میں اپنے دل سے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھا ٹائم بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہی میں نے مانا کہ بہت منی نہیں کمایا، بہت انکم نہیں کمایا، مگر تھوڑا کھایا بٹ اچھا کھایا۔ کم از کم دل میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پائی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی میل ہے، اصل چیز ہوتی ہے آپ کی نسل، کہ آپ اپنے نسل کو کیسے پروان چڑھا رہے ہو۔ اگر یہ نسل خراب ہو گئی تو اس کو آپ دوبارہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا بڑے بزرگ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو تربیت کر سکتے ہو 1 سے لے کے 10 سال تک، جب وہ 10 سال کے بعد جب وہ بالغ ہونے لگ جاتا ہے نا، پھر وہ آپ کی ABCD نہیں سنے گا، بالکل نہیں سنے گا، پھر وہ آپ کو سنائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جتنے ٹائم بچوں کا بچپن ہے اسی میں آپ اس کو تربیت کر دیں، اور یہ تربیت سالوں سال کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کی نسلوں تک چلے گا۔ تو یہ تھی وجہ میری جاب نہ کرنے کی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں تو بہت مطمئن ہوں اور بلکہ بہت خوش ہوں، مجھے کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے باہر جا کے جاب کیوں نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ یہ رہا کہ میں نے جو بھی تھوڑا بہت انکم کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے، بٹ اپنے بچوں کو تو ٹائم دیا ہے نا۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں۔
اور جہاں تک کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں میں جاب بھی کرتی ہوں، فل ٹائم بچوں کو ٹائم بھی دیتی ہوں، یہ تھوڑی سی نا مجھے اس میں نا تھوڑا سا کہتے ہیں نا تھوڑی سی تضاد لگتا ہے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ فل ٹائم 9 to 5 جاب کریں گے تو آپ گھر آ کے اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیسے ٹائم دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس لیے کامنٹس میں جو بھی لکھے گا نا کہ میں فل ٹائم دیتی ہوں جاب کے بعد، تو مجھے اس سے شک ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ہاؤ ہیلو یا کیا سارا دن ہوا اتنا بھی پوچھنا بڑا مشکل ہوگا. تو میں نے یہ چکن کے لیگ اینڈ تھائی لے لیا ہے، اس میں میں ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لوں گی. پہلے میں نے اس کو صاف کیا، دھویا، دھو کے پانی اس کا سارا اسٹرین کر لیا، سارا پانی اس کا سکھا دیا. اب میں نے اس کے ڈیپ کٹس لگانے ہیں تاکہ مسالے اچھی طریقے سے اندر جائے. تو چلیے اس طریقے سے میں تمام لیگ اینڈ تھائی میں کٹس لگا لیتی ہوں. چکن ٹکا کے لیے میں نے ایک بڑے سے تسلے میں لیمن جوس ڈالا ہے 3 ٹیبل اسپون. چکن ٹکا مسالہ چلا جائے گا 1 پیکٹ، وہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ڈلے گا وہ بتاتی ہوں. یہاں پہ میں ایک پیسٹ بناؤں گی جس میں کیا کہتے ہیں پپیتا کا پیسٹ. پپیتا 1/2 انچ کا پپیتا تھا، اور اس میں ایک پیاز تھا میڈیم سائز کا، ایک پیاز اور پپیتا اور سوکھی ہوئی لال مرچ، ان سب کو جو ہے نا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پانی دے کے. تھوڑا سا پیسٹ بنانے کے بعد یہ ڈال دیا میں نے. پپیتا ضرور ڈالیے گا تاکہ موئسٹ اور سافٹ بنے. تو چلے پپیتا میرا 1/2 انچ کا ٹکڑا بڑا سا تھا، تو ان سب کو ڈالنے کے بعد اب اس میں اگین کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی اسپون ڈالوں گی جو اس کو چٹخارے دار بنائے گا. 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ چلی گئی، اور بلیک پیپر گھر کا کٹا ہوا پسا ہوا 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر یہ ڈال دیا. ان سب کو اچھی طریقے سے میں نے ہاتھوں میں گلوز پہن لیا ہے، اچھی طریقے سے مسالوں میں اس کو مکس کریں گے. مکس کر کے اس کو کم از کم بھی آپ نے جو ہے نا آپ کو ابھی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ابھی اس میں دہی ڈلنا باقی ہے. ابھی میں دہی بھی ڈالوں گی، پہلے میں ان کو اچھی طریقے سے مسالوں میں ملا لوں. تو مسالے میں ملانے کے بعد اس میں اب چلا جائے گا دہی. تو آپ لوگوں کو اس سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، آپ کا پیار چاہیے، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اس چینل کو آپ کے پیار سے گرو ملے، اور اسی طرح میں آپ کو نئی ریسیپی پیور پاکستانی کوزین میں سکھاؤں. تو چلیے جی اب باری آ جاتی ہے دہی کی. دہی میں نے ڈالا 2 سے 3 ٹیبل اسپون تھک دہی، مطلب بہت پانی والا نہیں. اچھا ان سب کو دوبارہ اگین ملائیں گے، اور اس کو میرینیشن کے لیے اگر رات سے رکھ دیں بنا کے تو اور بہت اچھا ہے، ورنہ آپ نے 6 گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے. اچھا یہاں پہ میں اس کو ایئر فرائر میں ڈال رہی ہوں. اگر آپ چاہے تو اوون میں بیک کریں، یا اوون جس کے پاس نہیں ہے تو وہ چولہے پین میں کر لے، ٹھیک ہے. مگر میں یہاں پہ ایئر فرائر یوز کر رہی ہوں. اس میں نے نیچے بٹر پیپر بچھایا ہے، اس کے اوپر چکن ٹکا کے جتنے پیسز آ سکتے تھے اتنے پیسز سجائے ہیں. اب اس کو میں نے ایئر فرائر میں اس کو کوک کروں گی. بیک کے سیکشن میں بیک ہوگا یہ اندر ہی اندر. اس کے بعد اوپر سے میں برائل کروں گی، اوپر سے میں اوون یہ جو ایئر فرائر کا آن کر دوں گی تو اوپر سے بھی گرل ہو جائے گا اس طریقے سے. اور آپ نے بھی اوون میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. 180 سینٹی گریڈ میں اس کو کم از کم بھی 1 گھنٹہ پکانا ہے. اس کے بعد آپ نے اوپر کا گرل آن کر کے اس میں کلر دینا ہے. تو چلے جی تیار ہو گئی ہے ہماری جوسی مزیدار چکن ٹکا. اور بہت ہی فرمائش تھی لوگوں کی کہ چکن ٹکا سکھائیں، تو آج آپ کو پیور پاکستانی کوزین میں چکن ٹکا کی ریسیپی سکھائی ہے. تو جلدی سے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ریسیپی میں بناتی ہوں آپ تک پہنچتی ہے. اور یہ دیکھیے لیگ کیسا جوسی بنا ہے کہ بالکل ہڈی آپ کو بالکل الگ نظر آ رہا ہوگا، اتنا جوسی ہے. اس کو آپ گرما گرم پراٹھے کے ساتھ کھائیں، رمضان میں رکھیں، افطاری میں رکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو چلے جی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملوں گی کوئی نیکسٹ بہترین ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.